السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے اور مزے میں ہوں گے، اور الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ ایک ایسا واقعہ جو میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں، جس کو سننے کے بعد میری زندگی کے اندر بھی بہت زیادہ تبدیلی آئی ہے۔ خواجہ محمد طاہر بخشی نقشبندی مزلہ، آپ اپنی بک جلوہ دوست کے پیج نمبر 18 اور 19 کے اندر تحریر فرماتے ہیں۔ حضرت محمد حسن اوٹھو صاحب فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ سندھ کے بزرگ، اللہ کے ولی، صوفیہ نقشبندی کے مشائخ حضرت سونا سائیں رحمۃ اللہ علیہ، آپ ایک دفعہ نواب شاہ گھر علاج کے سلسلے میں تشریف لاتے ہیں۔ آپ کا قیام تقریباً 10 دن رہا۔ آپ بعد نماز عصر سیر و تفریح کے لیے روڈ پر چہل قدمی کے لیے نکلتے، اور جیسے ہی آپ تھوڑا چہل قدمی کے بعد آپ آرام کی حاجت محسوس کرتے تو آپ تھوڑی دیر آرام فرماتے، اور جیسے ہی آپ واپس اٹھتے اور اٹھنے کے بعد آپ عاجز سے فرماتے کہ دیکھو کپڑے پر کوئی چونٹی تو نہیں چڑھی ہے۔ آپ دیکھتے اگر کوئی چونٹی چڑھی ہوتی تو آپ اسے وہیں جھاڑ دیتے، اور اگر کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد بھی اگر آپ کو کوئی چونٹی نظر آتی تو آپ دوبارہ قدم پیچھے کی طرف لیتے اور وہاں جا کر اس چونٹی کو جھاڑتے۔ تو آپ کا اس تعلق سے اس محبت کا تقاضا لگایا جا سکتا ہے کہ آپ ایک اللہ کی مخلوق سے بھی کس قدر محبت کرتے تھے۔ آپ کا یہی عمل مبارک حضرت شیخ ابوالحسن خرقانی علیہ رحمہ کے واقعے کی یاد دلاتا ہے۔ بتاتے ہیں ایک دفعہ شیخ ابوالحسن خرقانی علیہ رحمہ آپ کسی گاؤں سے گندم خرید کر گھر لائے۔ جب آپ نے گندم سر سے اتار کر نیچے رکھی، گٹھری کو کھولا اور دیکھا کہ ایک چونٹی گندم کے اوپر چل رہی تھی، تو آپ پریشان ہو گئے اور اسی ٹائم گٹھری کو بند کیا۔ بند کرنے کے بعد آپ مذکورہ گاؤں میں دوبارہ تشریف لے گئے جہاں سے آپ نے وہ گندم خریدی تھی، اور آپ وہاں لے کر جا کر آپ نے اس گٹھری کو کھول کر وہاں رکھ دیا، اور جب تک وہ چونٹی اپنی مرضی سے خود نکل کر نہیں چلی گئی جب تک آپ نے اس گٹھری کو بند نہیں کیا۔ ایک اللہ کے ولیوں کی اس قدر مخلوق سے محبت ہوتی تھی۔ تو آج کل ہمارے بھی بارشوں کا بہت زیادہ موسم ہے، اور ہوتا یہ ہے کہ میں ویڈیو کیوں بنا رہا ہوں، اس لیے بنا رہا ہوں کہ جب بارش ہوتی ہے تو بارش ہونے کے بعد زمین سے کچھ اللہ کی مخلوق نکلتی ہیں، جیسے کیڑیاں اور چونٹیاں نکلتی ہیں، تو وہ روڈوں کے اوپر چل رہی ہوتی ہیں۔ تو ہم کیا ہوتا ہے کہ ہم جب بھی چل رہے ہوتے ہیں، میں نے جب سے یہ قصہ سنا ہے تو میں جب بھی چلتا ہوں تو میں نیچے دیکھ کر چلتا ہوں، اور رات کو بھی اگر چل رہا ہوتا ہوں تو میں لائٹ جلا کر پھر نیچے دیکھتا ہوں، اور دیکھنے کے بعد پھر چل رہا ہوتا ہے، کیونکہ بہت زیادہ مقدار کے اندر جو کیڑے ہوتے ہیں وہ روڈ کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں۔ تو ہماری تھوڑی سی لاپرواہی کی وجہ سے وہ جو کیڑے ہوتے ہیں وہ ہمارے پاؤں کے نیچے دبوچ دیے جاتے ہیں۔ تو میرے اس قصے کے بتانے کا بھی مقصد یہ ہے کہ ہمیں بھی اس پر عمل کرنا چاہیے، اور جب ہم چلتے ہیں تو ہمیں نیچے دیکھ کر چلنا چاہیے کہ کوئی چیونٹی اور کیڑا ہمارے پاؤں کے نیچے نہ دبوچ دیا جائے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ قصہ ضرور سمجھ میں آیا ہوگا، اور میں نے تو جب سے یہ سنا ہوا ہے الحمدللہ میں اس پر عمل کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ بھی اس پر ضرور عمل کریں گے۔ اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں آئی ہے تو ضرور نیچے مجھے کمنٹ میں بتائیے گا۔ تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں جلد ملوں گا۔